بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہت بڑی مسجد جس کا نام مسجد توبہ ہے، اس مسجد کے وہاں بننے سے پہلے وہ جگہ بہت بری کاموں کے لیے جانی جاتی تھی۔ وہاں لوگ اللہ تعالی کی ذات میں کسی اور کو شریک کرتے، یعنی اللہ تعالی کے سوا کسی اور کی پوجا کرتے تھے۔ 7ویں ہجری میں ایک مسلمان بادشاہ نے اس جگہ کو خریدا اور وہاں پر وہ مسجد تعمیر کروائی جس کا نام مسجد توبہ رکھا گیا۔ ایک نیک دل لڑکا جو بہت زیادہ غریب اور عزت نفس میں مشہور تھا، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا تھا، اللہ پاک نے اس پر کرم نوازی کی، کرم فرمائی کی۔ وہ عبادت کیا کرتا تھا، اللہ تعالی کا ذکر کیا کرتا۔ اسی مسجد توبہ کے اندر ایک کمرہ تھا جہاں پر وہ نوجوان رہا کرتا تھا۔ اب اس سے امتحان کچھ اس طرح لیا گیا کہ 2 روز گزر گئے، اس نے کچھ کھایا پیا نہیں، اور نہ اس کے پاس کھانے پینے کے لیے کوئی پیسہ موجود تھا۔ 2 روز تو برداشت کر لیا، تیسرے روز بھوک کی شدت نے اسے احساس دلایا کہ وہ مرنے کے قریب ہے۔ سوچنے لگا کہ اب اس حالت میں آ گیا ہوں کہ مر رہا ہوں، مجھے جو بھی چیز مل جائے گی چاہے چوری ہی کی کیوں نہ ہو میرے لیے جائز ہوگی۔ لیکن اس نے بھی یہ بھی سوچا کہ مردار نہیں کھاؤں گا اور نہ حرام جانور کھاؤں گا، ایک کام کرتا ہوں، میں کہیں سے کھانا چرا لیتا ہوں۔ اس مسجد کے پاس بہت سے پرانے مکانات بنے ہوئے تھے جہاں پر ایک دوسرے کی چھتیں آپس میں ملی ہوئی تھیں۔ چھتوں کے ذریعے سے سارے محلوں میں جایا جا سکتا تھا۔ نوجوان مسجد کی چھت پر گیا اور وہاں سے محلوں کے چھتوں پر چل پڑا۔ پہلے گھر میں پہنچا تو دیکھا کہ وہاں کچھ خواتین ہیں۔ وہ وہاں سے سر جھکا کر چلا گیا کہ اچھی بات نہیں ہے کہ خواتین کے درمیان جاؤں اور ان کے گھروں سے کوئی چیز کھانا وغیرہ چراؤں۔ اس کے بعد وہ دوسرے گھر میں گیا، اس نے دیکھا کہ وہ گھر خالی ہے، گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، مگر اس گھر کے اندر سے کھانے کی بہت عمدہ خوشبو آ رہی تھی۔ بھوک کی شدت میں جب اس کے دماغ میں کھانے کی خوشبو اس وقت پہنچی تو اس کے اندر ایک کشش سی پیدا ہو گئی کہ مکان کے اندر جاؤں گا، مکان خالی بھی ہے۔ وہ مکان ایک منزلہ تھا۔ وہ گھر میں گیا اور گھر کے صحن میں آ گیا، فوراً باورچی خانے میں پہنچا۔ اس نے برتن کا ڈھکن اٹھایا تو اس میں مچھلی رکھی ہوئی تھی۔ مچھلی کا سالن بہترین قسم کا تھا۔ فوراً دل نے چاہا کہ مچھلی اٹھا لوں اور میں اس کو کھا لوں۔ اس نے کھانے کو اپنے دانتوں کے قریب لا کر اس کو کھانا چاہا تو اس کی عقل جاگ گئی۔ تو اس نے اپنے آپ سے کہا کہ اللہ کی پناہ، میں مسجد میں رہتا ہوں، اللہ تعالی کی عبادت کرتا ہوں اور نیک لوگوں کی صحبت میں رہتا ہوں، لوگوں کے گھروں میں گھسوں اور چوری کروں، یہ صحیح کام نہیں ہے۔ میرا رب مجھے پالتا ہے، کیا مجھے کھانا نہیں دے گا؟ اور میں چوری اور حرام کاری کر رہا ہوں۔ اپنے اس فعل پر اسے شرم آئی اور پشیمان ہوا، توبہ و استغفار کرنے لگا اور پھر دیگچی کے قریب برتن کو وہیں رکھ دیا۔ اللہ سے مایوسی کی حالت میں لوٹ آیا، لیکن بھوک کی شدت سے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ مسجد میں شیخ صاحب کا درس چل رہا تھا اور اس درس میں وہ بہت شوق سے جایا کرتا تھا، لیکن اس دن بھوک کی وجہ سے وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ امام صاحب کیا درس دے رہے ہیں۔ جب شیخ صاحب نے درس دے دیا
سارے لوگ وہاں سے چلے گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور شیخ صاحب سے گفتگو کرنے لگا۔ وہ طالب علم نوجوان ان کی گفتگو سمجھ نہیں پایا۔ شیخ نے اپنے آس پاس نگاہ کی تو اس نے ایک لڑکے کے علاوہ کسی کو وہاں نہ پایا، کیونکہ سارے لوگ گھر جا چکے تھے۔ پھر اس نے اسے آواز دی، تم شادی شدہ ہو لڑکے؟ لڑکے نے کہا نہیں شیخ صاحب۔ شیخ صاحب نے کہا کہ تم شادی کرنا نہیں چاہتے ہو؟ نوجوان خاموش رہا۔ شیخ صاحب نے پھر کہا تم مجھے بتاؤ کیا تم شادی کرنا چاہتے ہو یا نہیں؟ اس نوجوان نے جواب دیا، اللہ پاک کی قسم میرے پاس ایک لقمہ روٹی کے بھی نہیں ہے، میرے خود کے پاس پیسے نہیں ہیں تو میں کسی اور کو کیا کھلاؤں گا؟ میں کس طرح شادی کر سکتا ہوں؟ شیخ صاحب نے کہا یہ آدمی آیا ہے اور کہتا ہے کہ یہ اپنی بیوہ بہن کے ساتھ رہتا ہے جس کا شوہر وفات پا چکا ہے، یہ اس شہر میں بے بس ہے اور اس دنیا میں سوائے اس کے بھائی کے کوئی عزیز رشتہ دار موجود نہیں ہے۔ یہ بھائی کہتا ہے کہ وہ خاتون شوہر سے گھر اور میراث میں مال کو پا چکی ہے، یعنی سب کچھ ہے اس کے پاس۔ وہ ایک امیر ترین خاتون ہے، لیکن اب وہ ایسا مرد چاہتی ہے کہ اس کے سرپرستی میں رہ کر تنہائی کے گناہ سے بچے اور حفاظت بھی پا سکے۔ کیا تم اس نیک خاتون سے شادی کرو گے جو اس وقت شادی کی خواہش مند ہے؟ نوجوان بہت سوچا اور سوچنے کے بعد اس نے ہاں کر دی۔ شیخ صاحب نے نوجوان سے اجازت لے کر اس خاتون کے بھائی سے کہا کہ یہ نوجوان تو راضی ہے اور بہت نیک ہے اور نیک سیرت کا مالک ہے، اعلیٰ اخلاق ہے، اللہ عز و جل کا ایک نیک بندہ ہے، بس اس کے پاس تمہاری بہن کو پالنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، کیا تم قبول کرتے ہو ایسا شخص؟ تو کہنے لگا کہ میری بہن کے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، بس اسے ایک نیک شوہر چاہیے جو اس کی عزت کی حفاظت کر سکے، اور تم ایک بہترین شوہر ہو کیونکہ وہ تنہائی کی زندگی گزارنا نہیں چاہتی۔ شیخ صاحب کہنے لگے یہ نوجوان تمہاری بہن کے لیے ایک بہترین شوہر ثابت ہوگا۔ اسی وقت اس خاتون کے بھائی 2 گواہوں کو بلا کر عالم دین سے نکاح پڑھوا دیا۔ نکاح ہو چکی تھی، خاتون تو حجاب میں تھی، اس کا چہرہ کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ شیخ صاحب نے کہا اے نیک بی بی، اپنے شوہر کا ہاتھ تھام لے اور اپنے گھر کی طرف اس نیک شوہر کو لے جا۔ خاتون نے اپنے شوہر کا ہاتھ تھام لیا اور اپنے گھر کی طرف چلی، شوہر کی رہنمائی کی۔ جب اپنے گھر میں داخل ہوئی تو اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا۔ وہ نوجوان جب اپنی بیوی کے حسن و جمال کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ عظیم بیوی سے جب نظریں ہٹی تو گھر کی طرف دیکھا تو یہ وہی گھر تھا جس میں چوری کے غرض سے گیا تھا کہ کچھ کھا لوں، کیونکہ نوجوان کئی دنوں سے کچھ کھایا نہیں تھا۔ نوجوان کو اپنے سوالوں کا جواب ابھی ملا بھی نہیں تھا کہ زوجہ نے پوچھا کہ آپ کو کچھ کھانا ہے؟ وہ تو پہلے ہی بھوکا تھا، اس نے فوراً ہاں کر دی۔ بیوی نے جلد ہی اس کے لیے کھانا لے آئی، لیکن جیسے ہی برتن سے ڈھکن اٹھایا تو دیکھا کہ کسی نے مچھلی کو اپنے دانتوں سے کاٹا ہے۔ اس نے کہا عجیب بات ہے، گھر میں کون آیا تھا جس نے مچھلی کو 2 دانتوں سے کاٹا ہے لیکن کھایا نہیں؟ صرف دانتوں کے نشان ہیں۔ وہ نوجوان جو پیچھے کھڑا ہوا تھا رونے لگا، رو رو کر بلکنے لگا، تڑپنے لگا اور کہنے لگا میں آپ کو اپنا قصہ سناتا ہوں۔ اس نے پورا واقعہ سنا دیا کہ وہ کس طرح بھوک کی وجہ سے مجبور ہو گیا تھا
تیسرا دن تھا جب اس کے پاس کھانے کے پیسے بھی نہیں تھے۔ جب وہ مجبور ہو کر چوری کی غرض سے گھر میں آیا جو کہ خاتون ہی کا گھر تھا، گھر خالی تھا، کوئی بھی نہیں تھا، اس وقت اس نے مچھلی کو کھانا چاہا لیکن وہ نگل نہ سکا، کیونکہ اس کے دل میں خیال آیا کہ چوری تو حرام کام ہے، گناہ ہے، کیا میں اتنا مجبور ہو گیا ہوں کہ حرام کام کروں؟ کیا مجھے اپنے رب کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے کہ وہ مجھے کھلائے گا؟ آج دیکھیں میں آپ کا شوہر بن کر اس گھر میں کھڑا ہوں، آج تک میں اجنبی تھا۔ بیوی نے کہا بے شک یہ آپ کی امانت داری اور تقوی کا نتیجہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالی سے ڈر کر مچھلی کو کھانے سے آپ کو بچا لیا، تو اللہ تعالی نے گھر اور گھر کی مالکہ کو حلال طریقے سے آپ کو عطا کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، جو کوئی بھی اللہ کی خاطر کسی گناہ کو ترک کر دیتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ کریم اچھی طرح سے قیمتی چیزوں سے نوازتا ہے، کیونکہ وہ نوجوان چوری کر کے مچھلی کو کھا سکتا تھا لیکن وہ ایسا نہیں کیا۔ بھوک کی شدت تھی، بھوک سے پریشان تھا۔ نوجوان اگر چاہتا تو ایک کام کر لیتا، مگر وہ نوجوان بھوک سے مرنے کو گوارا سمجھا، مگر چوری کو نہیں۔ مردار نہیں کھایا، حرام نہیں کھایا، چوری نہیں کی، لیکن اندر جو ضمیر تھا وہ نیک انسان تھا۔ اس نے کہا نہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے تم چوری نہیں کر سکتے، حرام مال کو نہیں کھا سکتے۔ اللہ تعالی نے اس گھر کو اور اس گھر کی مالکہ کو اس کے حوالے کر دیا۔ یہ میرے اللہ کی قدرت ہے۔ تو دوستو، ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک کر دیں اور کمنٹ میں جزاک اللہ ماشاءاللہ ضرور لکھ دیں۔ اللہ تعالی آپ تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ السلام علیکم۔